بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ہے آپ کا ناولز ان اردو 2 میں۔ تو بتائیں کیسی لگی آپ کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایپیسوڈ انداز ستم ناول کی۔ یہ ناول بہت ہی مزیدار، بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے دن بدن، اور آگے بھی یہ بہت مزیدار ہونے والا ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، مطلب کہ سمجھ رہے ہیں نا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنے چینل کو شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس ناول کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلی 5 بجے اپلوڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لائک کمنٹ کرنا نہیں بھولنا۔ اب ایپیسوڈ تب بھی اپلوڈ ہوگی جب آپ اچھے اچھے کمنٹ کریں گے، اپنا فیوریٹ کریکٹر بتائیں گے، فیوریٹ کپل بتائیں گے اور فیوریٹ لائنز بتائیں گے۔ اس ناول کی کون سی لائن آپ کو اٹریکٹ کی بہت زیادہ، وہ بتائیں گے۔ تو چلیں ڈیئر ریڈرز، چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ انداز ستم ایپیسوڈ 3۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے کی معصومیت جوں کی توں تھی، البتہ سانولے رنگ میں زردیاں گھلی تھی۔ وہ اٹھتا وہی بیڈ کے قریب چہرے پر جھک کے دیکھے گا، پتہ نہیں کیوں وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے ایک معمولی سی لڑکی، اور کہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جانا مانا نام۔ اپنی انگلیوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو چھوا، انگلی سے وہ جیسے اس کے سارے چہرے کو ٹریس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بھول چکا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ان روئی جیسے گالوں پر نظر پڑتے ہی وہ جھکتا کہ اگلے ہی پل اس کے دھکا دینے پر وہ لڑکھڑایا تھا، لیکن بمشکل وہ خود کو سنبھال پایا۔ وہ ہوش میں آتی اپنے قریب وہی خوشبو محسوس کر کے آنکھیں کھولی، جہاں وہ ستمگر قریب تر کھڑا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ بالوں کو گدی سے دبوچے ایک ہاتھ کی گرفت نازک بازوؤں پر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا سردار وجدان اپنا تھوکا چاٹتا ہے۔ اس دن تو بہت بول رہے تھے کہ استعمال چیزوں کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے، یا پھر میں سمجھوں تم مرد ہی نہیں، کیونکہ ایک مرد اپنی زبان سے کبھی نہیں ہٹتا۔ وہ نہیں جانتی تھی، وہ اپنے الفاظوں سے وہ دوبارہ سوئے جانور کو جگا رہی ہے۔ اپنے بال اس کی بے رحمانہ گرفت جڑوں سے ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اوہ ڈارلنگ، تم چیز کہاں ہو؟ تم تو ضرورت کا سامان ہو جس سے جب میرا دل چاہے گا دل بہلاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور بے بسی دیکھ کر وہ طنزیہ ہنسی لبوں پر آئی تھی۔ خدا کے لیے نہیں، دور رہو درندے مجھ سے۔ اس کی گرفت میں مچلتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو بنا اس کی بد دعاؤں کو توجہ دیے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی جارحانہ گرفت میں لیتا اس کی سانسیں خود میں انڈیل رہا تھا۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی، مقابل کا لمس اس سے بڑھ کر درد سے روشناس کرواتا۔ خدا کرے تم مر جاؤ، یا اللہ مجھے موت دے دیں۔ اپنے شولڈر سے شرٹ ہٹتے دیکھ کر وہ آنکھیں بند کیے بد دعائیں دیے جا رہی تھی۔ پاؤں سے احتجاج کرنے سے زخم دوبارہ سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ مقابل نے چہرے اٹھائے دیکھا، جہاں آنسو سے تر چہرہ، دل پر جیسے کسی نے بھاری سل رکھی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتا روم میں بنا دیکھے باہر نکل گیا۔ رو رو کر وہ اپنا حشر بگاڑ چکی تھی۔ اسے اپنا اتنا بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کی اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ تبھی دروازہ پر ہونے والی نوک پر سر اٹھایا، جہاں ایک اس کی عمر کے لگ بھگ لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے آنے کے اشارے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے پاؤں کی پٹی کرنے لگی۔ مقابل نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ کسی قیمت پر اس سے اپنی منوا لیتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بی بی جی،
میری ماں کہتی ہے عورت کو سب سے زیادہ خوف اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کا ہوتا ہے۔ برا مت مانیے گا بی بی جی، جب وہ خوف ہی ختم ہو چکا ہو تو اس کے لفظوں پر چونکی تھی جو اپنی بات کہتی پٹی کر کے اٹھ گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، کس چیز کا خوف ہے مجھے جو اس انسان سے ڈر رہی ہوں؟ تم نے جو کرنا تھا سردار وجدان تم کر چکے، اب تمہیں اینا رئیس بتائے گی جب عورت اپنی آئی پر آتی ہے تو اپنا بھیس بدل کر اپنے شوہر کو دوبارہ عاشق بنا ڈالے۔ آئینے کے سامنے کھڑی جیسے وہ خود سے مخاطب تھی۔ اب جتنا رونا تھا رو چکی، اب رلانے کی باری ہے۔ دیکھنا تمہیں گھٹنوں کے بل نہ گرایا تو تم میرا نام بدل دینا، اور جب عورت بدلے پر اترتی ہے تو نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ حماد وہ جب سے وہاں سے آیا تھا ایک بے چینی سی تھی، سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ جی مالک، جب ہم دونوں ہوں تو بہتر ہے تم مجھے میرے نام سے بلایا کرو۔ اپنی سگریٹ کو پاؤں میں مسلتا کھڑا ہوا تھا۔ حماد مجھے سکون نہیں مل رہا جو سکون مجھے اس کے پاس ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ عجیب سی بے چینی۔ وہ واقعی خود کے احساسات سے ناواقف تھا۔ جب ناحق کسی کو ایذا پہنچائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ مالک گستاخی معاف ہے۔ بے شک آپ بڑے لوگ ہیں، تو کیا بڑے لوگ کسی کی عزتوں کو بنا کسی وجہ کے پامال کرتے ہیں؟ آج پہلی بار وہ سوال کر رہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ کال آنے پر متوجہ ہوا۔ ہاں بولو۔ وہ صاحب بی بی جی بول رہی ہیں، انہیں شاپنگ پر جانا ہے۔ What do you mean؟ کیا اس کا دماغ تو نہیں خراب؟ صاحب بی بی جی سے کیا بولوں؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ سے بولی، تم رہنے دو، میں خود آ کر دیکھتا ہوں۔ تمہاری بی بی جی کو اور پٹی کر دی تھی؟ جی مالک۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا فارم ہاؤس پہنچا تو سامنے وہ لیٹنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ جلدی بازی میں پاؤں پر وزن پڑنے سے سسکاری سی نکلی جسے نکلنے سے پہلے وہ ہونٹوں میں ہی دبا گئی۔ اس کا خوف دل میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ تم نے شاپنگ کرنی ہے تو چلو، میں چلتا ہوں۔ اس خود سے خوف زدہ ہو کر وہ بنا اس کے قریب ہوئے صوفے پر ٹانگ جمائے بلیک ٹی شرٹ میں پورے کمرے میں پروقار سا لگا تھا۔ اگر مقابل اسے عام حالات میں ملا ہوتا تو وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوتی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ کل لڑکی آئی تھی جو اس کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ بولو مجھے۔ وہ اس کی درشتگی سے کاٹتا چلتا ہوا اس کے مقابل آیا تھا۔ نہیں بولوں گی۔ ویسے بھی گونٹیک تو سنا ہوگا، جو دو گے وہی ملے گا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ضدی انداز میں بولی تھی، لیکن مقابل نے بغیر جواب دیے کمر سے کھینچ کر اسے اپنے سینے کا حصہ بنایا تھا۔ ڈر خوف کے مارے وہ کانپتی ٹانگوں اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے دور ہٹانے لگی۔ نہیں بولوں گی، گردن پر ہانپنے دانت گاڑتے ہوئے پھنکارا تھا۔ نہیں بولوں گی، مار دو مجھے چاند سے۔ بے شک۔ اپنی پلکوں کو زور سے جھپکاتی آنسو روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی جو اس ستمگر کی وجہ سے آئے تھے۔ گردن پر جگہ جگہ کاٹنے کے نشان بن چکے تھے، لیکن وہ بنا اف کیے کھڑی تھی۔ آج وہ اپنے ضبط کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ بہت ضدی ہو تم۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے کسی اچھوت کی طرح دور پھینکا تھا۔
آخر بیوی کس کی ہو؟ میری پسلی سے بنی ہو، ٹیڑھی تو ہوگی۔ اسے اوپر سے نیچے گہری نظروں سے گھورتا بولا، جو سرد سپاٹ سی نظریں دیوار پر مرکوز کیے کھڑی تھی۔ خدا سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کسی کی عزت کو پیروں میں روند کے تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم جیسے گھٹیا درندے ہوس پرست انسان نہیں دیکھے میں نے۔ وہ گریبان پکڑے شدت سے چیخی تھی، آج تک میرے باپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالے، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ایک کلائی میں پکڑتا اسے فرش پر گھسیٹتا لے کر جا رہا تھا۔ اس کی چیخو پکار کسی نوکر نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، ایسے جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ چھوڑو، خدا غارت کریں تم وحشی کو۔ بال سارے بکھرے پڑے تھے، ملجھا لباس جو شاید کتنے دن سے جسم پر تھا، پاؤں کے زخم سے خون رس رہا تھا۔ اگر وہاں کوئی عام انسان ہوتا تو شاید اس کی حالت پر ترس کھاتا۔ وہ تو جیسے اپنی انا میں سب بھلا گیا تھا۔ اسے گھسیٹتے ایک کال کوٹری میں دھکا دیا تھا۔ اب رہو یہاں جب تک تمہارے دماغ سے غلاظت دھل نہیں جاتی۔ وہ ابھی دروازے کی طرف بھاگتی پاؤں کے پاس کچھ رینگتا محسوس کر کے نظریں زمین پر ٹکائی تو سامنے سانپ اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے جو پاؤں پر چڑھ رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی بند دروازہ بجانے لگی، لیکن بے سود، کوئی جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، وہ کون سا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ یا اللہ میری مدد فرما، اس جہنم سے دور فرما مجھے۔ وہ دعا کرتی کہ اگلے ہی پل یاد آیا اسے۔ یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی نماز پڑھی، کبھی اللہ کو پکارا ہو، لیکن آج اپنی کوتاہیوں سے بخوبی یاد آ رہی تھیں۔ اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹے وہ اس سانپ کو دیکھ رہی تھی جو بالکل سامنے تھا۔ یا اللہ، بس ایک لفظ کا ورد کیے جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے یہاں یہ سب دکھانے کے لیے بلایا؟ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے بنا رخ موڑ گیا، جو باریک سی نائٹی پہنے کھڑی تھی۔ سائیں، آپ میرے شوہر، اب یہ سب آپ کے لیے نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ بہت چاہتی ہوں آپ کو، وہ پیچھے کس کر ہگ کر کے بولی، اسے بازوؤں سے کھینچ کر خود کے سامنے کیا۔ میرے سامنے خود کو یہ نمائش بنانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہی تھی وہ جو میرے گھر والوں پر دباؤ ڈال کے ایک 18 سالہ لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا۔ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہتا جا چکا تھا، لیکن وہ وہیں کھڑی تھی۔ اسے پتہ تھا اس کے سسر پھر سے وجدان کو دوسری شادی کے لیے اکسائیں گے، اولاد کے لیے۔ وہ اسے اپنے حسن سے خود کی طرف راغب کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ دور نہ ہو، لیکن وہ قریب تھا کب جو دور ہوتا۔ میں نے 1000 دفعہ بولا، بابا جان، میں نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ اگر کرنی ہوئی تو اپنی مرضی سے کروں گا۔ جہاں اس کی پہلی بات پر نائمہ خوش ہوئی تھی، وہیں دوسری بات نے ساری خوشی پر اوس ڈالی تھی۔ وجدان، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سردار، تم باہر والوں کے لیے تم بیٹے ہو اور باپ کی ماننا بیٹے کا فرض ہوتا ہے۔ ان کے لفظوں کے جال سے بخوبی واقف تھا۔ ایک نظر اپنے باپ اور چچا پر ڈالے اس نے مٹھیاں بھینچی۔
گستاخی معاف بابا جان، لیکن یہ حق آپ اس وقت کھو چکے ہیں جب آپ نے 18 سالہ وجدان کے سر بندوق رکھ کر نکاح کروایا تھا۔ اب یہاں کھڑا سردار وجدان ہے جسے فیصلہ کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کی سرد آواز پر جیسے پل بھر پوری حویلی سناٹا چھایا تھا۔ تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو اور ہم تمہیں کیسی سزا دیں گے؟ انہیں اپنا فرمانبردار بیٹا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب سزا بھی انوکھی ہونی چاہیے بابا جان، کیونکہ پہلی والی تو چھوٹے بچوں والی، وہ اپنی بات سے انہیں سلگاتا جا چکا تھا۔ باقی سب نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خوش نائمہ تھی۔ وہ پورے سسرال میں ڈرتی بھی اپنے سسر سے تھی، باقی سب پر تو وہ کافی رعب جماتی تھی۔ ڈیرے کے مسئلے مسائل دیکھتا کتنا ٹائم گزرا پتہ نہیں چلا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ سب باتوں میں اینا کو دماغ سے مخفی کر چکا تھا۔ گھر سے آنے والی کال کی وجہ سے وہ جو اسے کچھ ٹائم سبق سکھا نکالنے والا تھا وہ بھول چکا تھا۔ ابھی گاڑی میں بیٹھا سب سوچیں دماغ سے ہٹی تو وہ براجمان ہوئی تھی جس کا عکس وہ ہر سیکنڈ دماغ سے جھٹلاتا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل شام کا واقعہ دماغ میں گونجا۔ شدید اضطراب میں ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا حکم دیتا وہاں موجود نوکرانی کو کال ملانے لگا جو نہ اٹھانے کی قسم کھا چکی تھی۔ اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تھا۔ سوری جو مسٹیکس ہوئی ہیں، آپ نے بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی